بغداد۔ گزشتہ 5 صدیوں میں خانمائے بنو عباس کی پرامن تعمیر نے بغداد کو ایک شہر کا خواب بنا دیا تھا۔ دریا دجلہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا اور دونوں کناروں کی آبادیوں میں سڑکوں اور نہروں کے جال بچھائے ہوئے تھے۔ بغداد کے محلات اور مکانات گزشتہ 500 برس کے فن تعمیر کے ارتقاء کی ایک داستان بیان کرتے تھے۔ دنیا بھر کے بہترین باغبانوں نے اس کی مٹی میں جنت کے حسین ترین تصورات زندہ کر دیے تھے۔ 20 لاکھ انسانوں کی یہ بستی خوبصورتی، دل فریبی اور رعنائی کے لحاظ سے دنیا کا بہترین شہر تھی۔ لیکن بغداد کی تعمیر کے ساتھ ہی بغداد کے باشندوں کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ اسلام کا وہ دن جس نے صحرائے عرب کی تند و تیز لیکن صحت بخش ہواؤں میں پرورش پائی تھی، اب اس عجمی گہوارے میں سو رہا تھا۔ دربار خلافت میں عربوں کا وہ اثر رسوخ جو خلیفہ مامون کے زمانے سے کم ہونا شروع ہو چکا تھا، اب تقریباً ناپید ہو چکا تھا۔ تاہم حکومت کے ایوانوں سے باہر بغداد کے علمی مراکز میں عربوں کی اہمیت کسی طرح کم نہ ہو سکی۔ انہوں نے حیات، ریاضیات، تاریخ، جغرافیہ، کیمیا، طب، جراحت، طبیعیات کے علوم و فنون میں نام پیدا کیا۔ گرامر، ادب اور لسانیات پر کتابیں لکھی۔ لیکن بغداد کے قانق اور آرام پسند باشندوں نے ان علوم کو اپنی تعمیر نو کا ذریعہ بنانے کی بجائے دماغی عیاشی کا بہانہ بنا لیا تھا۔ ایران، ترکستان، شام اور دور دراز ممالک سے فنون لطیفہ کے استاد بغداد پہنچ جاتے اور بغداد کے امراء ان کی سرپرستی کرتے۔ بغداد میں سینکڑوں لائبریریاں کتابوں سے بھری پڑی تھیں۔ ان کتابوں کو پرکھنے کے لیے بہترین نکات تھے، لیکن پڑھ کر ان پر عمل کرنے والے بہت کم تھے۔ عجمی امراء کی محفلوں میں قرآن اور حدیث کی جگہ شاعری اور موسیقی نے لے لی تھی۔ خلیفہ کے دربار میں بعض اوقات ایک سیدھے سادے عالم دین کی بجائے ایک ہنسانے والے نقال کو زیادہ اہمیت دی جاتی اور براہ راست خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنانے والوں کی بجائے خلیفہ کی ذاتی بابرکات کو اہم ترین فرائض کی بجاوری سے مستثنیٰ قرار دینے کے لیے تعویلیں پیش کرنے والوں کو الطاف شاہانہ کا مستحق قرار دیا جاتا تھا۔ شہر کے عین وسط میں قصر خلد کے نام سے ایک شاندار عمارت بھی تھی جس میں خلیفہ خلفار رہتے تھے، اور اس عمارت کے ارد گرد امیروں اور وزیروں کے محلات تھے۔ اونچے طبقے کے علماء کے لیے بھی ان محلات تک پہنچنے کے دروازے کھلے تھے، اور یہ اس وقت تک کھلے رہتے تھے جب تک کہ ان کے نظریات خلیفہ کے سیاسی مسلک سے ٹکر نہیں کھاتے تھے۔ قصر خلد سے دور شہر کے ایک سرے پر دریا کے کنارے ایک وسیع قید خانہ تھا، اور اس قید خانے کی سب سے زیادہ تنگ و تاریک کوٹلیاں ان جلیل القدر علماء اور کابرین سلطنت کے لیے وقف تھی جو فتویٰ دیتے وقت عباسی خلفاء کے جذبات کا لحاظ نہ کرتے تھے، یا جو انہیں اسلام کی کسوٹی پر پرکھنے کی جرأت کرتے تھے۔ حکومت کی نظر میں صرف 2 مفتیان شرع قابل عزت تھی جو کسی مجرم کے خلاف فیصلہ سنانے سے پہلے اس کا حسب نسب اور دربار خلافت میں اس کا اثر رسوخ جان لینا ضروری سمجھتے تھے۔ ایک عام آدمی کے لیے قتل کی سزا قتل تھی، لیکن خلیفہ اور امراء اس سزا سے مستثنیٰ تھے۔ بعض اوقات سلطنت کے واجب الاحترام بزرگوں کی عزت افزائی کے لیے انہیں اپنے دسترخوان پر جمع کرتے، اور خلیفہ کے ملازموں کو بعض اوقات کھانے کے برتن سنبھالنے سے پہلے معزز مہمانوں میں سے بعض کی لاشوں کو ٹھکانے لگانا پڑتا۔ دور انحطاط کے عباسی خلفاء اپنے مخالفین کو زہر سے ہلاک کرنے کے فن میں کمال حاصل کر چکے تھے، اور ایسے زہر بھی دریافت کر چکے تھے جن کا اثر کھانے والا چند دن کے بعد محسوس کرتا۔ ہر مہمان دعوت میں شریک ہونے سے پہلے یہ سوچ لیتا کہ اس نے کسی موقع پر خلیفہ کو ناراض تو نہیں کیا۔ زیر عتاب لوگ دعوت نامہ موصول ہونے پر ہی سمجھ لیتے کہ ان کا وقت آ گیا ہے، لیکن بعض اوقات چند ہوشیار امراء میں اتفاق ہو جاتا تو خلیفہ کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتا۔ اقتدار کی جنگ میں اگر خلیفہ مات کھاتا تو اسے ایرانی اور ترک امراء کے ہاتھ کا کھلونا بننا پڑتا، ورنہ اگر امراء مغلوب ہوتے تو وہ اس کے اعلی کار بننے پر مجبور ہو جاتے۔ آخری دور میں عباسی خلفاء کو شعر و شاعری اور فنون لطیفہ سے جس قدر لگاؤ تھا، اسی قدر وہ مذہبی تعلیم سے بیگانہ تھا۔ مذہبی امور کی قیادت کے لیے ایک مرنج
عالم کو شیخ الاسلام بنا دیا جاتا تھا اور سیاسی امور خلیفہ اپنے ہاتھ میں رکھتا۔ سیاست اور مذہب کی تقسیم اسلام کے لیے سب سے بڑا فتنہ تھی۔ شیخ الاسلام کا قلم خلیفہ کی تلوار کا متیع بن چکا تھا۔ عزت اور معقول تنخواہ کے لالچ نے شیخ الاسلام کی مسند کو بیشتر علماء کی منزل مقصود بنا دیا تھا، اور اس منزل کی راہ میں دوسروں سے متصادم ہو کر وہ ان کے نظریات باطل قرار دینے اور ان پر کیچڑ اچالنے سے دریغ نہ کرتے تھے۔ گزشتہ صدیوں میں علماء حق کے اجتہاد میں فقط خدمت دین کا جذبہ کار فرما رہا۔ انہوں نے بغداد کے گمنام گوشوں میں بیٹھ کر اسلام کی شاندار خدمات سر انجام دی، لیکن وہ لوگ جن کی پرواز کی آخری منزل سرکاری علماء کی کرسیاں ہوا کرتی تھی، بعض اوقات ان بزرگوں کی مخالفت کر کے اور بعض اوقات ان کے نام کا سہارا اور ان کے فتووں کی آڑ لے کر اپنی ہمت بڑھانے کی کوشش کرتے۔ اگر شیخ الاسلام کسی امام کے مسلک کا پابند ہوتا تو وہ کسی دوسرے امام کے مسلک کو زیادہ صحیح قرار دے کر اس کے ساتھیوں کو مناظرے کی دعوت دیتا، اور بغداد کے بے فکر لوگ جس دلچسپی کے ساتھ شہر کے چوکوں میں جمع ہو کر راگ سنتے اور نکالوں کے تماشے دیکھتے، اس سے کہیں زیادہ ان علماء کے مناظروں میں دلچسپی لیتے تھے۔ مناظرے کی ابتدا ایک دوسرے کو سمجھنے کی نیت خواہش کے اعلان کے ساتھ ہوتی۔ ایک تقریر کرتا اور دوسرا اطمینان کے ساتھ سنتا، پھر وہ بیٹھ جاتا اور صاحب صدر کی اجازت سے مخالف جماعت کا لیڈر اٹھ کر جواب دیتا۔ پھر دونوں کی زبانیں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگتی۔ جب گالی گلوچ تک نوبت پہنچ جاتی تو دونوں اٹھ کھڑے ہو جاتے، ایک اپنے مد مقابل کی 7 پشتیں گنتا، دوسرے اس کی 20 پشتیں گن ڈالتا، 1 2 3 زبانوں کی منتخب شدہ گالیاں پیش کرتا اور دوسرا 6 7 زبانوں کو چیدہ گالیاں سنا دیتا، اور پھر دونوں اپنے اپنے گروہ سے ہمدردی رکھنے والے عوام سے مخاطب ہو کر انہیں گالیوں کا مطلب سمجھاتے، اور جب عوام کا جوش انتہا کو پہنچ جاتا تو دونوں طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہوتا اور دونوں گروہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور آن کی آن میں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ آخر پولیس اور فوج کی لاٹھیاں اس کھیل کو ختم کرتی۔ حکومت نے مناظروں کو تو بند نہ کیا، یہ حکم جاری کر دیا کہ وہاں کوئی آدمی مسلح ہو کر نہ جائے۔ چنانچہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے مناظر ایک دوسرے کو یقین دلاتے کہ ان کی پارٹی کا کوئی آدمی مسلح نہیں ہے۔ اس پابندی نے لڑائیوں کو خطرناک بنانے کے ساتھ مکہ بازی اور کشتی کے فن کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔ گتا ہو جانے کے بعد ایک دوسرے کی داڑھی نوچنا اور کباب پالنا بغداد کے عوام کے لیے ایک دلچسپ مشغلہ بن چکا تھا۔ علماء پر ہاتھ اٹھانا خلاف ادب سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی مناظرین اور صاحب صدر ہجوم میں پھنس کر پٹ جاتے تھے۔ ان مناظروں میں کئی نئے مسائل پیدا ہوئے اور پھر یہ مسائل بغداد کے لیے وقت کا اہم ترین موضوع بنتے گئے۔ ان مناظروں میں شہرت حاصل کرنے والے علماء کو عمرہ کی مخصوص محفلوں میں بلایا جاتا اور وہاں ان کے درمیان لگاتار کئی دن تک بحث ہوتی رہتی۔ عمرا شیخ الاسلام سے کوئی فتویٰ پوچھتے اور پھر اس کے بارے میں نامور مناظرین کی رائے لی جاتی۔ اختلاف کی صورت میں خلیفہ کے سامنے ان کا مناظرہ ہوتا اور خلیفہ کا فیصلہ عام طور پر اس کے حق میں ہوتا جس کی زبان زیادہ تیز ہوتی، یا دوران بحث خلیفہ سے علم و فضل کی ثنا خوانی کر کے یہ ثابت کر دیتا کہ اس کے علم اور خلیفہ کے مقاصد میں ٹکر نہ ہوگی۔ ان تمام قباحتوں کے باوجود اگر خلیفہ اور بغداد کے عوام عربوں کا وہ سپاہیانہ شعار جس نے پہلی صدی میں انہیں آدھی دنیا کا حکمران بنا دیا تھا ترک نہ کرتے تو بغداد اور اس کا ساتھ بالکل عالم اسلام کو ایک عبرتناک تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں عربوں نے جس قدر افواج کے ساتھ سندھ، ترکستان اور چین کے ممالک کو فتح کیے تھے، عباسیوں کے پاس دور انحطاط میں بھی اس سے 3 گنا فوج تھی، اور وہ عالم اسلام پر کسی بڑی سے بڑی یلغار کو روک سکتے تھے۔ لیکن اموی اور عباسی خلفاء میں یہ فرق تھا کہ اول عسکر اپنی فوج کا آخری سپاہی تک دور دراز کے محاذوں پر بھیج دیتے تھے، اور عباسی خلفاء بغداد کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے 2-3 لاکھ تلواروں کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ چونکہ اموی خلفاء کی افواج دور دراز کی
غیر اسلامی سلطنتوں سے برسرپیکار رہی، اس لیے وہ کسی اندرونی خلفشاش میں حصہ دار نہ بنی اور ان کی خر نہیں پتہ کی خبر عوام میں مرکز کی اطاعت کا جذبہ بیدار کرتی رہی۔ وہ ایک لڑی میں منسلک ہوتے چلے گئی اور اگر کبھی کوئی بغاوت بھی اٹھی تو افواج نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اس کے علاوہ خلفاء نے فوج میں مختلف قبائل کے سپاہیوں کی علیحدہ جتھہ بندی نہ ہونے دی۔ ہر قوم، ہر ملک اور ہر قبیلے کا سپاہی ان کی فوج میں مساوی درجہ رکھتا تھا اور اعلیٰ منصب پر فائز ہونے والا ہر آدمی کے لیے ترقی کے راستے کھلے تھے۔ ایک قبیلے کا سردار کا بیٹا ایک معمولی سپاہی اور اس قبیلے کا ایک عام آدمی اپنی ذہانت اور قابلیت کی بدولت اس فوج کا سپہ سالار بن سکتا تھا۔ لیکن عباسیوں کے اقتدار کے ساتھ عالم اسلام میں جس انتشار اور افتراق کی ابتدا ہوئی وہ عباسی خلفاء کے انحطاط کے ساتھ ترقی کرتا گیا، یہاں تک کہ یہ عظیم الشان سلطنت جس کی بنیاد بنو امیہ کی سطوت کے کنڈروں پر رکھی گئی تھی، پارہ ہو گئی۔ مختلف ممالک کے عمراء خود مختار سلاطین بن چکے تھے۔ حد یہ تھی اگر عباسی خلفاء بغداد کی مساجد میں اپنے نام کے ساتھ ان سلاطین کے نام کا خطبہ پڑھوانا منظور کرتے تو وہ بھی اپنے ممالک کی مساجد کے خطبوں کو خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دیتے۔ سلجوقی سلاطین کے اقتدار کے زمانے میں عباسی خلفاء ان کے ہاتھوں کے کھلونے تھے۔ عباسی خلفاء نے جن ترک اور ایرانی امیروں کو بغداد میں جمع کر رکھا تھا ان کے قبائل کے سپاہیوں کی قیادت ان کے سپرد کر رکھی تھی۔ خلیفہ سپہ سالار یا وزیر اعظم سے سپاہیوں کی اطاعت اپنے قبیلے کے امیر کی اطاعت کے ساتھ مشروط تھی اور خلفاء کا جاسوس ان امراء پر کڑی نگرانی رکھتے تھے۔ اگر کسی سے سازش کا خطرہ ہوتا تو اسے اور اس کے قبیلے کے سپاہیوں کو یا تو کسی باغی سلطان سے جنگ کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا یا کسی اور طریقے سے ختم کر دیا جاتا۔